السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
اللہ سبحانہ و تعالی اس ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اس کی بے شمار مخلوقات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اس بات کو بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس کام کے کرنے کا فیصلہ کر لے، اللہ پاک کے فیصلے کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ کوئی آپ کے فیصلے کو پھیر نہیں سکتا، کوئی اللہ پاک کے فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ اس کو کسی کی کوئی مجبوری نہیں، اس کو کوئی بے بسی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، تم سب اللہ کے در کے فقیر اور محتاج ہو، تم سب اللہ کے ہاں مجبور ہو، تم سب اللہ کے ہاں بے بس ہو۔ ہاں اللہ سبحانہ و تعالی کی وہ ذات ہے جو سب سے بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں، پوری کائنات پہ مکمل اس کا کنٹرول ہے۔ فرشتے بڑی طاقتور مخلوقات ہیں اللہ پاک کی۔ جس طرح اللہ نے ہم انسانوں کو اختیار دیا ہے، ہاتھ اپنی مرضی سے چلا سکتے ہو، پاؤں اپنی مرضی سے چلا سکتے ہو، زبان اپنی مرضی سے کھول سکتے ہو، آنکھوں سے دیکھ اپنی مرضی سے سکتے ہو، فرشتوں کو تو اللہ نے یہ بھی اختیار نہیں دیا۔ بخاری شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین بیٹھے ہوئے، آپ فرمانے لگے الا تنزل بنا، اکثر تھا اے جبریل امین آپ ہمارے پاس زیادہ وقت کیوں نہیں گزارتے، اما آپ ہمارے پاس جلدی سے کیوں نہیں آتے؟ جبریل امین نے یہ بات سنی، خاموشی سے واپس چلے گئے۔ ان کو تو یہ بھی اختیار نہیں کہ اپنی مرضی سے جواب ہی دے سکے۔ اللہ پاک نے پھر قرآن اتار دیا، قرآن دے کر بھیجا، اے جبریل امین جاؤ میرے محبوب پیغمبر کو کہہ دو وما نتنزل الا بامر ربک، ہم اپنے رب کی اجازت کے بغیر زمین پہ نہیں آ سکتے، ہم اللہ پاک کی ذات کے پابند ہیں۔ جو ہمارے دائیں بائیں ہے، جو ہمارے آگے پیچھے ہے، جو ہم ہیں، اس کا مالک اللہ رب العزت ہے، ہمیں کوئی اختیار نہیں۔ وہ ایسی بے پرواہ ذات ہے، فرشتوں جیسی طاقتور قوم بھی اس ذات کے آگے سرکشی نہیں کر سکتی۔ انتم الفقراء الی اللہ، انسانوں تم سارے بے بس ہو جاتے ہو، لاچار ہو جاتے ہو، کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کے در کے تم مجبور بن جاتے ہو، لیکن اللہ کو کسی کی کوئی مجبوری نہیں۔ یہ اللہ پاک کی ذات ہے۔ فرشتے جن اللہ کے مقرب بندوں کے پاس آتے ہیں، اللہ کی ذات ان کی بھی مجبور نہیں ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔
اس ذات کو کسی کی محبت مجبور نہیں کر سکتی. اس نے میری خاطر قربانیاں بڑی دی ہیں، اس نے میری خاطر مارے بڑی کھائی ہیں. نہیں، اس کو کسی کی کوئی مجبوری نہیں. وہ جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے، رکاوٹ نہیں. آدم علیہ السلام تو انسانیت کے باپ ہیں. اللہ نے کیا ان کو شان دی؟ خلقہ اللہ بیدیہ، اللہ پاک نے ان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. اور اللہ پاک نے جو فرشتے کروڑوں سجدے اللہ پاک کو کر چکے تھے، ان فرشتوں کو آدم کے سامنے جھکا دیا اور کہا جنت میں چلے جاؤ. جنت کی نعمتیں، باغات، محلات، ادھر سے نکلنے کا کسی کو دل نہیں چاہتا. آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، جہاں سے مرضی کھاؤ، اس درخت کے قریب نہیں جانا. آدم علیہ السلام وہاں سے نکلنا نہیں چاہتے. یاد رکھیے، آدم علیہ السلام کا پروگرام جنت سے نکلنے کا نہیں تھا. اس درخت کے قریب گئے ہی اس لالچ میں ہے کہ کسی طریقے سے میں ہمیشہ یہی رہ جاؤں. اس لیے تو شیطان نے وار بھی اسی انداز سے کیا ہے. هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، 8واں سپارہ سورۃ اعراف ہے. ابلیس کہنے لگا ایسا درخت نہ بتاؤں جس درخت کا پھل کھاؤ گے تو ہمیشہ یہی رہ جاؤ. کہا ضرور بتاؤ، ادھر سے تو نکلنے کو دل نہیں چاہ رہا. گئے اسی درخت کا پھل کھا بیٹھے. اتنی عزت دی اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو، لیکن اللہ ان کا مجبور نہیں. اللہ نے کہا اہبطوا، اتر جاؤ یہاں سے، بعضکم لبعض عدو، زمین پہ چلے جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن. آدم علیہ السلام کو اللہ نے اتنا پروٹوکول دیا، لیکن اللہ پھر بھی فیصلہ کرنے میں ان کا مجبور نہیں. اللہ پاک کے فیصلے کو ہمارے بابا جی آدم نہیں روک سکے. ان کے بعد پہلے رسول آئے. پہلے رسول سیدنا نوح علیہ السلام. اللہ کے دین کی کتنی خدمت کی. اخیر اتنا وقت اللہ کے دین کی خدمت میں کسی نے نہیں لگایا. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. نوح علیہ السلام نے میری دین کی خدمت کی ہے، مارے کھائی ہیں 950 سال. کوئی کہتے ہیں جی فلاں نے 40 سال اللہ کی ایسی عبادت کی، اب وہ جیسے چاہیں کر سکتے ہیں، کائنات میں جیسے چاہیں فیصلہ کر سکتے ہیں. یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، 950 سال خدمت کرتے رہے، مارے کھاتے رہے. مجبور ہو کے بد دعا کر دی. اللہ نے دعا دی، اے اللہ میرا بیٹا میرا خون، اللہ میرے بیٹے کو بچا لے. کتنی دیر اللہ کی خدمت کی، اللہ کے دین کی خدمت کی ہے، اللہ کے دین کی خاطر مارے کھائیے. لیکن اللہ پاک بے پرواہ ذات ہے، اس کو کسی کی محبت مجبور نہیں کرتی. اس کے فیصلے کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے. اس عقیدہ توحید کو سمجھیے. اللہ نے کیا کہا؟ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ. اے نوح خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، وہ تیرے اہل سے نہیں ہے، تیرا نہیں ہے. تیرے اہل سے ہوتا کام اس کے اچھے ہوتے. اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. ہائے دل کانپ جاتا ہے، اس کا ترجمہ کیسے کرو؟ اللہ کہتا ہے نوح پیغمبر خاموش ہو جاؤ، جس کا آپ کے پاس علم نہیں ہے اس کا سوال مت کیجئے. انی اعیذک
ان تکون من الجاہلین، یہ میں تجھے سمجھا رہا ہوں، واز کر رہا ہوں، اگر باز نہ آئے نبوت واپس لے کر آپ کو جہلوں میں شامل کر دوں گا۔ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ پاک بے پرواہ ذات ہے، اس کو کوئی کسی کی کوئی پرواہ نہیں، وہ مجبور نہیں ہو سکتا، سب اس کے در کے مجبور ہیں، سب اس کے در کے بے بس ہیں، سب اس کے در کے فقیر ہیں، وہ بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ پیغمبروں کا سلسلہ شروع کریں تو پھر تو بات کہاں سے کہاں چلی جائے گی۔ پیغمبروں میں سے اللہ کے دو خلیل آئے، خلیل کہتے ہیں جہاں دوستی کی اخیر ہو جائے، گہرے دوست، ابراہیم علیہ السلام، اللہ کی خاطر باپ نے گھر سے نکال دیا، اللہ کی خاطر قوم سے مارے کھائی، اللہ کی خاطر قوم نے اٹھا